الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ویسے تو خدا پر یقین رکھنے والا ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا سے محبت ہے، اور بعض تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں خدا سے شدید محبت ہے۔ اہل کتاب عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مسلمان ہوں، ہر کوئی جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ کہتا ہے مجھے خدا سے محبت ہے۔ تاہم اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اہل ایمان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں جو صرف محبت کا نعرہ لگانے والے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، لیکن عملاً ان کی زندگی میں کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نظر نہیں آتی جس سے پتہ چلے کہ واقعی یہ اللہ کے چاہنے والے ہیں یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ لیکن جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت نظر آتی ہے۔ گو محبت دل کا ایک فعل ہے، پوشیدہ چیز ہے، لیکن جب شدید محبت ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہو ہی جاتا ہے۔ وہ شاعر لوگ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق یہ چھپائے نہیں چھپتے، ظاہر ہو ہی جاتے ہیں کبھی نہ کبھی۔ تو اسی طرح یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اللہ کا چاہنے والا ہو، اللہ سے بلکہ شدید محبت کرنے والا ہو، لیکن اس کے اعمال میں، افعال میں کہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نظر نہ آتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ کو دنیاوی عاشقوں کا حال بتائیں کہ یہ جو لوگ مشہور ہو جاتے ہیں، چاہے فلمی لوگ ہوں، گانے گانے والے لائن کے لوگ ہوں، یا اور دنیاوی اعتبار سے کسی بھی وجہ سے شہرت پا جائیں، تو ان کے جو چاہنے والے ہوتے ہیں نا، جن کو فینز کہتے ہیں، ان کے اندر محبت ہوتی ہے اپنے آئیڈیل کی۔ اب یہ محبت گو دل کا ایک عمل ہے، دل کا ایک پوشیدہ فعل ہے، لیکن وہ محبت نظر آتی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے محبوب کی طرح بال بنواتے ہیں، اپنے محبوب کی طرح کپڑے پہنتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے محبوب کی طرح چلتے ہیں، اس کے انداز میں بات کرتے ہیں، اس کے انداز میں ہی اپنے جسم کے یعنی اظہار کرتے ہیں، ایکشنز کے ذریعے اظہار کرتے ہیں کہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ کس کا چاہنے والا ہے۔ میں اکثر ایک نوجوان کا قصہ بتایا کرتا ہوں جو آج اس کے کالج میں پڑھتا تھا، جونیئر کلاس میں تھا، لیکن کسی دوست کے آگے، دوست
کے ذریعے اس سے کچھ واسطہ نکل آیا. تو وہ اس زمانے کے اندر مائیکل جیکسن کا بہت فین تھا. اور یہ نہیں کہ وہ صرف منہ سے کہتا تھا میں اس کا فین ہوں یا اس کا چاہنے والا ہوں، وہ چلتا بھی اسی انداز میں تھا اور اکثر لباس بھی اسی انداز میں پہنتا تھا. اسی قسم کی شرٹیں، اسی قسم کے ٹراؤزر. وہ باقاعدہ ٹیلر کے پاس وہ تصویریں لے جاتا اور دکھاتا مجھے اس قسم کی شرٹ سی کے دو. حیرت ہوتی کہ یہ پاکستان میں بیٹھا ہے، وہ امریکہ میں ہے، کوئی بظاہر آپس میں رابطہ تعلق نہیں، وہ اس کو جانتا بھی نہیں، لیکن یہ اتنا اس کے لیے پاگل ہوا پھرتا ہے. کوئی دوست اس کے گھر گیا، اس کے کمرے میں، تو اس نے آ کے بتایا کہ اس کی ساری دیواروں کے اوپر مائیکل جیکسن کی تصویریں اور اس کی طرح کی بیلٹیں اور اس کی طرح کے شوز اور اس کی طرح کی شرٹیں. تو ہم کہتے تھے کہ یہ جو ہے دیوانہ ہو گیا مائیکل جیکسن کے پیچھے. اب دیوانگی جب ہوتی ہے نا تو وہ نظر آتی ہے، یہ صرف دعویٰ نہیں تھا. خیر ہم کالج سے پاس آؤٹ کر کے چلے گئے، پھر پتہ نہیں وہ کہاں گیا. لیکن آپ کو میں اس سین کا کلائمیکس بھی سناتا ہوں. اللہ نے شاید مجھے دکھانی تھی یہ چیز. کئی سالوں بعد مجھے اچانک وہ کہیں مل گیا، تو میں نے اس کو پہچان لیا. تو میں نے کہا بھی سناؤ کیا حال ہے، یعنی کئی سال کا گیپ تھا. ابھی کیا کر رہے ہو آج کل؟ اس نے کہا میں یہ کر رہا ہوں. تو مجھے وہ اس کی بات یاد تھی، یعنی کہ کالج ٹائم میں یہ مائیکل جیکسن کا بڑا عاشق ہوتا تھا. تو ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی وہ آپ تو بڑے عاشق تھے مائیکل جیکسن کے، تو وہ شوق اترا نہیں اترا، بھوت اترا کہ نہیں؟ اس نے جو جواب دیا میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کہ میں تو امریکہ سے بھی ہو آیا، مائیکل جیکسن سے مصافحہ کر کے اس کے ساتھ تصویریں کھنچوا کر اس کے ساتھ وقت گزار کے واپس آیا ہوں. میں نے کہا اللہ اکبر، استقامت ہو تو ایسی ہو. اب یہ منفی رخ پر ہے، مثبت رخ پہ ہونی چاہیے، لیکن ہے تو استقامت نا. اپنے دعوے میں وہ سچا نکلا، جھوٹا نہیں تھا. یہاں بیٹھ کر 7 سمندر پار اگر کسی سے عشق کیا تو پھر کوشش کی، وہاں تک پہنچا، اس سے ہاتھ ملایا، تصویریں کھنچوائیں، اپنا شوق پورا کیا اور پھر واپس آیا. میں نے کہا عجیب سال ہے یہ. ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، لیکن کیا ہمارے بھی اعمال میں، افعال میں، چہرے میں، بالوں میں، لباس میں، اخلاق میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یا اللہ رب العزت کے احکامات نظر آتے ہیں؟ یہ تو ہر شخص اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. یا یوں کہہ لیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے شدید محبت ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے. اللہ کی محبت کے جو ٹیسٹس ہیں کہ واقعی ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں، تو وہ ایک ٹیسٹ ہے خاص جو آج آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اور وہ بڑا آسان ٹیسٹ ہے، ہر آدمی اپنا ٹیسٹ خود کر سکتا ہے کہ کیا مجھے واقعی اللہ سے محبت ہے یا اوپر سے دعویٰ ہی ہے. جس کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے، چاہے بیٹھ کر مانگے، چاہے چلتے پھرتے مانگے، تنہائی میں مانگے.
لوگوں کے سامنے مانگے وہ ضرور دعائیں مانگتا ہے۔ کیوں دعا بندہ کیوں لمبی مانگتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ آسمانوں میں میرا رب موجود ہے اور وہ میری بات بھی سن رہا ہے۔ جو بندہ دعائیں نہیں مانگتا اس کو اللہ کی ذات کے ہونے پر ہی یقین نہیں ہوتا۔ اور لوگ تو ایسا منہ سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک وقت تھا ہم بڑی بڑی لمبی دعائیں مانگتے تھے، بڑے سجدے کرتے تھے، وہ سنتا ہی نہیں ہے، ہم نے دعائیں بھی کرنی چھوڑ دی، سجدے بھی کرنے چھوڑ دی۔ ایسے کئی مسلمان آپ کو بھی ملے ہوں گے۔ ہم نے مشائخ سے سنا کہ دعا مانگنا اور لمبی دعا مانگنا اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا یقین موجود ہے اور اللہ کا عشق موجود ہے۔ دیکھیں یقین کہاں تک جاتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کی ذات موجود ہے، نمبر ایک۔ میں جو اس وقت تنہائی میں خاموشی سے بیٹھ کے مانگ رہا ہوں اللہ اس کو سن رہے ہیں۔ تیسری چیز کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ اللہ مجھے دے سکے۔ آپ کسی فقیر سے جس کے اپنے کپڑے پھٹے ہوں، شکل سے لگ رہا ہو کہ اس نے کئی دن سے روٹی نہیں کھائی، آپ اس سے کبھی کچھ نہیں مانگتے، اب کہتے ہیں اس کی تو اپنی حالت خراب ہے، یہ مجھے کیا دے گا۔ البتہ جہاں آپ کو امید ہو، بڑے گھر میں رہتا ہے، بڑی کاریں بہاریں ہیں، مالدار آدمی ہے، تو ضرورت کے وقت انسان اس کی طرف رجوع کرنے کا خیال کر لیتا ہے کہ ہاں اس کو اللہ نے مال اسباب دیے ہیں، اب ضرورت کے تحت میں گزارش اس سے کر سکتا ہوں، یہ چاہے تو دے سکتا ہے، اس کے پاس ہے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے اور لمبی لمبی دعائیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی نشانی اور علامت ہے کہ اس کا پورا ایمان ہے کہ اللہ کی ذات دے بھی سکتی ہے، اللہ کے خزانے اتنے ہیں۔ یہ جو دعا ہے، عجیب بات کہ یہ مسلمانوں کا سب سے زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں مانگنے کے علاوہ، یعنی مانگنا سکھانے کے علاوہ عملاً مانگ کر دکھائیں ساری زندگی۔ اور آج کے مسلمان دعا کے معاملے میں سب سے زیادہ کمزور ہیں، سب سے زیادہ کمزوری کا معاملہ دعا کے معاملے، یعنی یقین کی حد تک بھی کمزوری۔ کوئی معاملہ کسی کا پھنس جائے، کوئی کسی مشکل میں گرفتار ہو تو اس کو کہیں کہ دعا کریں، اور یار دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے کچھ کوشش بھی تو کریں نا۔ تو دعا مانگتے بھی ہیں تو بے یقینی کے ساتھ۔ آج ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ وہ حضرت جی کے واقعہ حضرت اکثر سناتے ہیں کہ ہم سفر پہ تھے، راستے میں کسی کا ٹھہرے نماز کے لیے، تو کہنے لگے سب نے نماز پڑھی، ہمارے ساتھ ساتھی تھے انہوں نے بھی نماز پڑھی، تو نماز کے بعد جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہنے میں نے بھی ہاتھ اٹھائے، ساتھیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے، سب نے آمین کیا۔ تو حضرت نے کہا میری عادت نہیں ہے لیکن بس ایسے ہی دل میں خیال آیا، تو میں نے اپنے ساتھ والے ساتھی سے پوچھا آپ نے اس وقت میں جو ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ سے کیا مانگا ہے؟ تو کہنے لگے وہ بڑا شرمندہ ہوا، اس نے کہا حضرت سچ بتاؤں میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ ابھی نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کچھ دیر اٹھائے رکھے اور پھر آمین کیا تو کچھ نہیں مانگا؟ کہنے لگے نہیں حضرت بس وہ عادت ہے، نماز کے بعد سب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں نے بھی اٹھا لیے، سب نے آمین کر کے منہ پہ پھیر لیے، میں نے بھی پھیر لیے، میری دل کی تو کیفیت ہی نہیں۔ اللہ، آج ہماری دعاؤں کو مانگنے کی کیفیت یہ ہے۔ جمعے کا دن بڑا مبارک دن ہوتا ہے، جمعے کی نماز بھی بڑی مبارک نماز ہے، مسلمان بڑا اہتمام کرتے تھے کسی زمانے میں اس کا، لیکن آج مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں، پہلی صف میں ایک یا
2 صفیں ہوتی ہیں جس میں چند بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں جب امام صاحب تقریر شروع کرتے ہیں، اور جب نماز کھڑی ہونے میں آخری 2 4 5 منٹ رہ جاتے ہیں نا تو ایک دم مسجد بھرتی ہے۔ اچھا چلو، خیر کی بات سننا یہ بھی توفیق کی بات ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں کہ جس کے لیے ہم خیر کا ارادہ کر لیتے ہیں اس کو ہدایت کی بات سننے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ لیکن اب نماز ہو گئی، سلام پھر گیا، اب سب دعا مانگ رہے ہیں، اور امام صاحب بھی اگر بالفرض اسپیکر پہ دعا مانگ رہے ہیں تو لوگوں کو دیکھا کہ سلام پھیرتے ہی اٹھے اور مسجد سے باہر جانا شروع کر دیا۔ اب قبلے کی طرف پیٹھ ہے، رخ مسجد کے دروازے کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ ذرا آپ منظر تو دیکھیں نا کہ کیسے عجیب انداز سے مانگا جا رہا ہے کہ مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، پیٹھ قبلے کی طرف ہے اور ہاتھ اٹھائے اور آمین آمین کرتے جا رہے ہیں۔ یہ دعا کی کون سی کیفیت ہے؟ بالفرض آپ سے کوئی اس طرح سے مانگے، وہ کہے جی میں نے ملنا ہے، اور بالفرض آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اہم عہدہ کو منصب دیا ہو، آپ کسی علاقے کے بالفرض گورنر ہو، ایک بندہ بڑی سفارشیں لگا کر کسی نہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے، اور جب وہ آپ کے بالکل سامنے آ جائے اور آپ کہیں بھی ہاں میں نے اب آپ کو کچھ وقت دے دیا ہے، اب آپ اپنی بات کر لیں، تو اس وقت وہ دروازے کی طرف چلنا شروع کر دے اور پیچھے سے کہتا ہے جی میرا فلاں کام بھی کر دینا، فلاں بھی کر دینا، فلاں بھی کر دینا۔ آپ بتائیے آپ کی اس بندے کے بارے میں کیا کیفیت ہوگی؟ کیا آپ اس کا کوئی کام توجہ سے سنیں گے بھی؟ کرنا تو دور کی بات، آپ کہیں گے اتنی ناقدری، اس طریقے سے مجھ سے بات کرنے آیا ہے کہ رخ دوسری طرف ہے اور اپنا کام بتاتا جا رہا ہے۔ تو یہ تو چلو انسان ہے، اللہ رب العزت کی ذات کا کتنا ادب ہے۔ اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے تو اربوں خربوں انسان ہیں، اللہ سے چاہنے والے، اللہ سے محبتیں کرنے والے، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرنے والے، رو رو کر اللہ سے مانگنے والے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری اس قسم کی دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہتے ہیں جی میں تو مانگتا ہوں، اتنے سال سے مانگ رہا ہوں، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ، تو جو بے یقینی سے مانگتا ہے اس کی دعائیں پھر قبول نہیں ہوتی۔ پورے یقین کے ساتھ اپنے تعلق کو انڈرسٹینڈ کریں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ دیکھیں، کوئی ملک اگر اپنا سفیر بنا کر کسی شخص کو کسی دوسرے ملک میں اپوائنٹ کرتا ہے تو اس سفیر کی دوسرے ملک میں جتنی ضروریات ہوتی ہیں وہ یہ ملک جو بھیجنے والا ہے نا، یہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، یہ اس کو اون کرتا ہے۔ چنانچہ اس سفیر کا آفس، اس کی سیکیورٹی، اس کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا انتظام، اس کے اگر بیوی بچے ہیں ان کی رہائش کا انتظام، بچوں کے لیے اسکولنگ کا انتظام، پاور فیلئر کی صورت میں بیک اپ کا انتظام، سیلری اس کے علاوہ، بونسز اس کے علاوہ، ہیلتھ الاؤنس اس کے علاوہ، اور نہ جانے کتنے قسم کے اس کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ بندہ ایک ملک نے باقاعدہ بھیجا ہے اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر۔ قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ خلیفہ کا لفظ نہیں کہتے کہ ہم نے اس کو دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلیفہ صاحب کو دنیا میں بھیج کے بھول ہی گئے کہ اس کے لیے کوئی سواری کا انتظام بھی چاہیے، اس کو کوئی رہائش بھی چاہیے، کوئی 2 وقت کی روٹی بھی چاہیے، اس کو بیوی بھی چاہیے، بچے بھی چاہیے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دنیا میں بھیجیں اور اپنا نائب اور خلیفہ اپنے قرآن میں فرمائیں اور پھر اللہ ہمیں بھول جائیں؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا سا ملک تو اپنے سفیر کو نہیں بھولتا،
اللہ رب العزت تمام جہانوں کے مالک اور بادشاہ، اللہ ہمیں بھول جائیں گے؟ تو پہلے اس تعلق کو انڈرسٹینڈ کریں، ہمارا اللہ سے تعلق کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے، کتنا مضبوط ہے۔ اللہ نے خلیفہ کہا ہوا ہے، لیکن جناب جہاں یہ بات ہے تو یہاں یہ بھی سن لیں کہ کوئی ملک ہر ایرے غیرے کو اپنا سفیر بنا کر نہیں بھیج دیتا، اس میں کچھ صفات ہوتی ہیں، کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کی، وہ ہزاروں آدمیوں میں سے چن کر کسی ایک کو بھیجتا ہے، پھر اس کے نخرے اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو خلیفہ کہا ہے تو کیا خیال ہے، یہ دنیا میں جو عیسائی ہیں یہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، یہ یہودی جو ہیں یہ بھی خلیفہ ہیں اللہ کے، اور دہریے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ بھی سب خلیفہ ہیں اللہ کے۔ تو اسی طرح مسلمانوں میں بھی کیٹیگریز ہیں، یہ تو جو اللہ سے اس درجے کا تعلق جوڑے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو خلیفہ مان کر اس کے سارے نخرے اٹھائیں گے۔ پھر واقعی وہ جب ہاتھ اٹھائے گا اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کریں گے۔ مستجاب الدعوات آپ نے لفظ سنا ہوگا، مستجاب الدعوات ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو جب بھی اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لے، اپنے لیے یا کسی کے لیے، ہاں دعا جائز ہو، جائز چیز کی دعا ہو، اپنے لیے اٹھا لے یا کسی کے لیے اٹھا لے، اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ خاص بندے ہیں جو ساری زندگی کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم نے اپنے شیخ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی بات کو کبھی نہیں موڑتا پھر اللہ بھی اس کی بات کو کبھی نہیں موڑتا۔ تو تعلق کی بات ہے نا، جیسا تعلق ڈیولپ کریں گے ویسے ہی ہوگا، جیسا تعلق اللہ سے بنائیں گے، جس درجے کی شدت، جس درجے کی محبت آپ محسوس کریں گے پھر وہاں سے رسپانس بھی ویسا ہی آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرما دیا قرآن کریم میں والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ مسلمانوں کے جو خلیفہ گزرے ہیں ان میں ایک خلیفہ گزرے ہیں حجاج بن یوسف، ان کے بارے میں تو بہت لکھا ہے مورخین نے کہ بہت ہی جابر، بہت سخت مزاج کے آدمی تھے، اور بندہ قتل کرنا یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، ایک دم گردن اڑوا دیتے، اور بڑے بڑے بزرگوں کو بھی انہوں نے قتل کروایا۔ خیر ان کی منفی باتیں تو بہت لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا ایک عجیب واقعہ بھی لکھا ہے کہ بیت اللہ میں، اللہ کے گھر میں، حرم شریف میں، مطاف میں ایک بندہ جو پیدائشی نابینا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، وہ بیٹھا اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اونچی اونچی آواز میں رو رہا ہے کہ یا اللہ تیرے در پہ آ چکا ہوں، مجھے آنکھیں عطا فرما دے، بینائی دے دے۔ تو اللہ کی شان، ادھر اس وقت حجاج بن یوسف جو ہے نا اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ بھی طواف کرنے کے لیے آ گیا۔ تو وہ پہلے چکر میں اس بوڑھے کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ بوڑھا دعائیں مانگ رہا ہے اور کیفیت ذرا ڈھیلی ڈھیلی سی ہے۔ دوسرے چکر میں گزرا، دیکھا بوڑھا ابھی تک وہی مانگ رہا ہے، ایک ہی دعا، یا اللہ آنکھیں عطا فرما دے۔ جب تیسرے چکر میں اس اندھے کے پاس سے حجاج بن یوسف گزرا تو کھڑا ہو گیا اور پاؤں سے ٹھوکر لگائی۔ انہوں نے کہا او اندھے، تجھے پتہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو آنکھوں سے اندھا ہوں، مجھے تو نہیں پتہ آپ کون ہیں۔ انہوں نے کہا میں حجاج بن یوسف۔ اب ان کے زمانے میں ان کے قصے تو بہت مشہور تھے، ہر آدمی جانتا تھا یہ کتنے سخت آدمی ہیں۔ اب وہ بوڑھا تو ڈر گیا کہ بھی یہ آج کس سے ملاقات ہو گئی، تو کہا کہ میں طواف کرنے آیا ہوں، طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 3 چکر لگا چکا ہوں، تو ایک ہی دعا کیے جا رہا ہے اور اللہ کے گھر میں مانگ رہا ہے اور تیری بینائی نہیں آئی،
میرے ابھی باقی چکر رہتے ہیں، 7 چکر پورے ہونے تک اگر تیری بینائی واپس نہ آئی تو میں تیری گردن اڑا دوں گا. اور اپنا ایک سپاہی ساتھ کھڑا کر دیا کہ دیکھنا ہے بڈھا بھاگنے نہ پائے. اب وہ حجاج تو چلا گیا اپنے باقی چکر پورے لگانے، اور اب بوڑھے کی تو کیفیت عجیب، چونکہ مشہور آدمی تھے کہ یہ بندہ مارنے میں مذاق میں بات نہیں کرتے، واقعتاً گردن اڑا دیتے. اب کہنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ بن گیا، میں تو آپ سے آنکھیں مانگتا تھا، اب تو میری زندگی کا سوال بن گیا. اب جو بوڑھے کی آنکھوں سے آنسو نکلنے شروع ہوئے، جسم میں کپ کپی آنا شروع ہوئی، لرزہ طاری ہو گیا، عجیب اس کی جان پہ بن گئی کہ باقی 4-5 چکر کتنی دیر میں پورے ہو جائیں گے. اور سپاہی بھی اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ساتھ ہی کھڑا ہے، میں تو کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. تو کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ جب حجاج بن یوسف نے 7 چکر مکمل کیے، وہ اس بوڑھے کے پاس گیا تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی. حجاج نے اس کو بات سمجھائی کہ دیکھو جس طریقے سے تم پہلے دعا کر رہے تھے نا، قیامت تک بھی مانگتے رہتے، تمہاری بینائی نہیں آنی تھی. اب تمہاری دعا میں کیفیت پیدا ہو گئی. جب تمہیں جان کے لالے پڑ گئے نا تو تمہاری دعا میں وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو دعا میں پیدا کرنا مقصود ہے. حجاج بن یوسف وہی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر اعراب بھی لگوائے، یہ زبر زیر پیش انہوں نے لگوائے تھے کہ جو خارجی لوگ ہیں ان کو قرآن پڑھنے میں دقت ہوتی تھی. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ ان کا اتنا بڑا کام ہے کہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اسی پر ان کی بخشش ہو جائے گی. تو مقصد یہ سمجھانا ہے کہ دعا کو روایتاً بس ہاتھ اٹھایا اور دیکھا سب نے ہاتھ اٹھائے میں چلو میں بھی اٹھا لیتا ہوں، اور بس 1-2 جملے کے آمین اور چلو جی بھاگو. اب دنیا کے کام کیسے ہوں گے؟ وہ تو لوگوں سے مدد مانگنی ہے، پھر اس کے پیچھے، پھر اس کے پیچھے، اس سے قرض مانگو، اس کے دروازے پر جاؤ، اس کی جھڑکیاں سنو، ادھر سے ذلیل ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تحفہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ مجھ سے دعائیں مانگنا، سارے خزانے میرے پاس ہیں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تم مانگ لو جس طرح مانگنے کا حق ہے، فوراً دعا قبول ہوگی. تو دعا کی قبولیت میں جو ایک اور چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال ہو، یہ بہت ضروری ہے. اسی لیے حدیث میں آیا کہ جس کا ایک لقمہ حرام ہو اس کی 40 دن کی عبادت اور دعا قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی ایک لقمے پر. تو جس کے 3 وقت کے کھانے حرام کے ہوں، 365 دن وہ حرام کھاتا ہو، تو آپ سوچ لیجئے نا کہ اس کی تو دعا ساری زندگی قبول نہیں ہونی. اس لیے حلال کھانے کا اہتمام کریں. ہمارے حضرت عجیب بات فرماتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہو، پیٹ جو ہے وہ حرام غذا سے پاک ہو، اور دل جو ہے وہ غیر اللہ کے خیالات سے پاک ہو، تو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ اسی وقت قبول ہو جاتی ہے. تو دعا پورے یقین سے مانگیں، پورے ایمان کے ساتھ مانگیں. اچھا دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور پیارے نبی ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، خاتم النبیین ہے. اب جو اللہ کے سب سے محبوب ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہم انہیں کہتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ان کو تو پھر دعا کے وقت صرف ایک ہی دفعہ کہنا چاہیے تھا یا اللہ فتح دے دے، آمین، اور فتح ہو جانی چاہیے تھی. بھئی اللہ کے سب سے محبوب ترین ہستی تمام انسانوں میں نہیں، تمام انبیاء میں نہیں، فرشتوں میں نہیں، جتنی بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے تمام مخلوقات میں سب سے افضل. تو مطلب کیا؟ کسی بھی جنگ کے موقع پہ کہیں یا اللہ فتح عطا فرما، آمین، فتح ہو جانی چاہیے تھی.
تو آدھے سیکنڈ کی یا 1 سیکنڈ کی دعا بنتی ہے۔ جنگ بدر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات سجدے میں روتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ صحابہ بتاتے ہیں جیسے ایک جانور پہ کوئی دھبا ہوتا ہے نا، کوئی نشان ہوتا ہے اس کی اسکن پہ، کہنے لگے اس طرح مسلمانوں کی تعداد تھی، اور باقی جیسے پورا جانور اس طرح کفار کی تعداد تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تعداد دیکھی، جب جنگ کا میدان قائم ہو گیا اور صبح جنگ تھی، اب ان کی فوجیں بھی نظر آ رہی ہیں، اپنے ساتھی بھی نظر آ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں پڑھ کر روتے رہے، مانگتے رہے۔ اور اس دعا میں پھر کتنی طاقت تھی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ یہ بتاؤں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ جنگ کا معاملہ دعاؤں سے تو نہیں ہوتا۔ آج کل تو یہی عقیدہ ہے نا، کفار کے پروپیگنڈا سے ہمارے کئی مسلمان بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ادھر کفار تلواریں لے کے آئے ہوتے ہیں اور یہ لوگ مسجد میں گھس کے تسبیح پکڑ کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ دعا کو سمجھتے کچھ نہیں۔ سب سے بڑا سبب دعا ہے، سب سے بڑا سبب، باقی سب بعد کی چیزیں ہیں، اور باقی اسباب سب چھوٹے ہیں، سب سے بڑا سبب تو خود دعا ہے۔ بھئی اللہ کی مدد اور طاقت جس کے ساتھ آ گئی، اس سے بڑا سبب اور کیا ہوگا؟ آپ کی تلوار، آپ کی توپ، آپ کے F-16 جہاز اللہ کی مدد سے بڑے ہیں؟ یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اللہ کی مدد سب سے بڑی۔ چنانچہ جنگ بدر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح سے مانگتے رہے، مانگتے رہے، مانگتے رہے، تو جب صبح ہوئی تو آسمان سے فرشتے اتر آئے۔ اب فرشتوں کا کیا کام تھا؟ لڑنا تو انہیں آتا نہیں، بس جو کافر نظر آتا ادھر اس کی ٹانگیں کاٹتے، ادھر اس کا سر کاٹتے، بس کاٹتے چلے گئے۔ وہ اتنا بڑا لشکر جو تلواروں اور ڈھالوں اور لوہے کے آرمر میں پوشیدہ تھا، دیکھتے ہی دیکھتے سارا کٹ پٹ کے ختم ہو گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک موقع نہیں، ہر موقع پر ہمیں دعا مانگنا سکھائی ہے، عملاً کر کے دکھایا ہے۔ احادیث تو بہت ہیں، وہ جو ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کو تلاش کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملتے تھے، مجھے ایک باغ نظر آیا، راستہ نہیں ملتا تھا اس کا، تو خیر ایک چھوٹا سا راستہ تھا، کہنے کہ میں رینگتا ہوا اندر جب داخل ہوا تو وہاں دیکھا حضور سجدے میں ہیں اور بالکل بے حرکت، ساکن، مستقل سجدے میں پڑے ہوئے، کہنے کہ میں پاس بیٹھ کے انتظار کرتا رہا، اتنا وقت گزر گیا کہ وہ صحابی رسول کو وہم آنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال پا چکے، انتقال فرما گئے، بالکل بے حرکت اور لمبا، کتنا لمبا سجدہ ہوگا کہ جس پہ صحابی کو یہ شبہ ہونے لگ پڑا، حتیٰ کہ وہ رونے لگ پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو جب مکمل فرما لیا تو سر اٹھایا اور کہا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو سمجھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، تو میں آپ کی جدائی کے صدمے میں رو رہا تھا۔ اتنا لمبا سجدہ۔ کئی واقعات ہیں ایسے۔ شعبان کے مہینے کی ایک حدیث جو بخاری اور مسلم میں بھی ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی، یہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو دیکھا حضور بستر پہ نہیں ہے، تو کہ میں ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی، تو دیکھا بقیع میں ایک جگہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو میں وہاں گئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہائی میں بیٹھے اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو واقعات تو احادیث کے اندر بھرے ہوئے ہیں، ہم توجہ نہیں کرتے، اور دعا کو آج سب سے ہلکا سمجھتے ہیں، سب سے ہلکا۔ اور عجیب بات کہ کفار کو اتنا یقین ہے ہم مسلمانوں کی دعاؤں پر کہ انڈیا میں یہ بات اتنی تواتر سے میں نے سنی، اتنے لوگوں سے سنی جو انڈیا میں رہتے ہیں یا وہاں سے ہو کر آئے۔ انہوں نے کہا پہلے زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا، میں نے کہا شاید پرانی بات، انہوں نے کہا اب بھی ہوتا ہے کئی جگہوں پہ، کہ جب نمازی مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں نا
تو ہندو مرد اور عورتیں اکثر اپنے بیمار بچوں کو اٹھائے وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ اللہ کے گھر سے ہو کے آئیں، اس پہ دم کر دیں. خود ہندو ہیں لیکن مسلمانوں کی دعا پر اتنا یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ دعا کر دیں یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اور ہو جاتے ہیں. جبھی تو وہ آتے ہیں، ورنہ تو وہ کہیں کہ ہمیں کیا، ہم اپنے مندر لے کے جائیں. چلے ایک نوجوان کی بات سناتا ہوں، ہے تو بڑی پرلطف سی بات. ایک نوجوان یہاں سے چلا گیا انگلینڈ، جیسے شوق ہوتا ہے اسکرین پہ دیکھ دیکھ کے وہاں ایسے اور ویسے ہے، چلا گیا. کرکٹ کھیلنے کا شوقین تھا تو وہاں جا کے بھی کسی کلب میں اس نے جوائن کر لیا، کرکٹ کھیلنا شروع کر دی. اب وہ ساری ٹیم گوروں کی تھی، بیچ میں یہ اکیلا ایک مسلمان. تو کہنے لگے میچ کھیلتے کھیلتے ایک دفعہ ہمارا ایک کوئی بڑا فائنل، بڑا امپورٹنٹ میچ تھا، لاسٹ اوور رہ گیا اور حالت بڑی ٹائٹ تھی کہ اگر وہ سکور کر لیتے اس اوور میں تو وہ جیت جاتے، اور اب میں اگر، کہنے لگے میں بالر تھا، میں اگر اس کو آؤٹ کر دیتا تو ہم جیت جاتے ہیں. بڑی کریٹیکل سچویشن بن گئی. تو کہنے لگے کہ میں بڑا پریشان، مجھ پہ پریشر بھی، اور وہ سارے گورے مجھے آوازیں دے رہے کہ بھئی کچھ کرو. تو کہنے لگے ایک گورا مجھے کہتا ہے میرا نام لے کے، او مسٹر فلاں، جو بھی اس کا نام تھا، شو می یور مسلم میجک، شو اس یور مسلم میجک، کہ اپنا وہ جو مسلمانوں والا میجک ہے نا، جادو، وہ کر کے دکھاؤ. یعنی اس کا مطلب تو یہی تھا کہ یہ ان کا اللہ سے تعلق ہے. کہنے لگے میں نے بال ہاتھ میں پکڑا اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، پہلے تو میں کرکٹ ہی کھیل رہا تھا، اب تو اسلام کی عزت کا مسئلہ بن گیا. کہنے لگے میں نے چند سیکنڈ کھڑے ہو کے اللہ سے دل ہی دل میں دعا شروع کر دی کہ یا اللہ مسلمانوں کی عزت رکھ لینا. اب تو مجھے وہ واضح دے رہے ہیں کہ شو اس یور مسلم میجک، کہ اپنے مسلمانوں والا وہ جادو دکھاؤ. مطلب یہی تھا کہ تمہارا خدا سے اتنا تعلق ہے. تو کہنے لگے تقریباً ناممکن صورتحال تھی، لیکن میں دعا کرتا رہا اور پھر آگے بڑھا. میں نے گیند کرائی، وہ بیٹسمین آؤٹ ہو گیا. کہنے لگے وہ گورے اتنے خوش ہوئے نا، مجھے کندھوں پہ اٹھا لیا. تو دیکھیے آج مسلمان اپنی دعاؤں پہ اتنا یقین نہیں رکھتا جتنے کافر مسلمان کی دعاؤں پہ یقین رکھتے ہیں. کئی مسلمان اپنے مریضوں کے علاج کے لیے باہر لے گئے، امریکہ لے گئے، برطانیہ لے گئے. بعض کا بیماری ایسی ہوتی ہے کہ میڈیکل سائنس جواب دے جاتی، ڈاکٹر معذرت کر لیتے. تو مجھے ایک دو لوگوں نے جو اس طرح اپنے مریضوں کو لے کر گئے خود سنایا کہ ہمیں ڈاکٹر نے جب جواب دیا اور کہا کہ آپ پاکستان سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ کا اتنا ایکسپینس ہو رہا ہے، ہسپتال کے بھی خرچہ ہے، آپ نے رہائش بھی لی ہوئی ہے، اب ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس مریض کا ہم کچھ زیادہ کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو واپس لے جائیں اور آپ کا جو ہولی واٹر ہے زمزم وہ اس کو پلائیں. تو کہنے لگے ہمیں بڑی غیرت آتی کہ ہم نے تو زمزم پہ یقین نہ کیا، اور وہ کافر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنے خدا سے دعا کریں اور اس کو اپنا وہ جو پاکیزہ آپ کا پانی ہے ہولی واٹر وہ اس کو پلائیں. اللہ اکبر. تو بہرحال انسان کا کھانا پینا اور قلبی کیفیات اگر حلال ہوں، اس میں نجاست نہ ہو، تو انسان جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کو بھی حیا آتی ہے ان ہاتھوں کو لوٹاتا ہے. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کر لیتے ہیں. تو پورے یقین کے ساتھ دعاؤں کو مانگنا چاہیے، رزق حلال کھانا چاہیے. دعا کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے جو میں اکثر سنایا کرتا ہوں کہ دعا 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوتی ہے. یا تو جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے منون وہی مل جائے گی، لیکن بعض اوقات انسان کے لیے وہ چیز فائدہ مند نہیں ہوتی. لیکن چونکہ انسان نے تو دعا کی ہوتی ہے دل سے، دعا اس کی ویلڈ ہوتی ہے، یعنی حلال بھی کھایا، دعا میں کیفیات بھی درست ہیں، یقین سے بھی مانگا، اب وہ اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہے. یوں سمجھے کہ آپ کا ایک بیلنس اللہ کے یہاں جمع ہو گیا ہے. یہ بھی اللہ ہی کا لطف اور احسان ہے، اللہ پر کسی کا کیا بوجھ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا لطف اور کرم ہے.
تو اب آپ کی مانگی ہوئی دعا اللہ کے یہاں پہنچ چکی ہے، لیکن جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ دعائیں کراتے ہیں، لیلا سے شادی ہو جائے، لیلا سے شادی ہو جائے، اور پھر دعائیں مانگنے کے بعد وہ کر بھی لیتے ہیں شادی زبردستی، جیسے کیسے بھی ہوتا ہے، سب منع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ لیلا کے جب وہ اصلی روپ دیکھتے ہیں تو پھر یا پاگل خانے میں ہوتے ہیں یا خودکشی کی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، برا حال ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے مجنوں کے اکثر فونز آتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو نہیں پتہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں آپ کے لیے بہتر ہے یا نہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ علم غیب کی طاقت اللہ کے پاس۔ کسی سواری کو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی گھر مانگ رہے ہیں، کوئی بھی چیز مانگ رہے ہیں، اللہ کو پتہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے بعض اوقات وہ چیز تو نہیں دیتے، لیکن چونکہ آپ نے دعا مانگی، اللہ تک پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدل، اس سے اچھی چیز آپ کو دے دیتے ہیں۔ ضمناً یاد آ گیا، حضرت صاحب نے سنایا، حضرت صاحب چونکہ جنگ کے رہنے والے ساتھ ہی فیصل آباد ہے، تو ہم آتے ہیں، ہمارے جنگ میں ایک نوجوان لڑکا تھا، میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اب بعض والد بھی بہت سخت ہوتے ہیں، ابا جی نے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ اگر تو فیل ہو جائے نا میٹرک میں تو گھر نہیں آنا، ورنہ میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، جیسے والد ڈرانے کے لیے کہتے ہیں۔ اب وہ سچ مچ میں تو انہوں نے نہیں کرنا تھا، لیکن وہ بچہ بہت سہم گیا۔ اللہ کی شان وہ میٹرک میں فیل ہوا تو واقعتاً وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے کہا کہ میں لوگوں کے بوٹ پالش کر لوں گا، کوئی چھوٹا موٹا کام کو، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ لہٰذا اس نے بس پکڑی اور وہ قریب فیصل آباد ہے، بڑا شہر، وہاں چلا گیا۔ کئی سالوں کے بعد اس کی ملاقات اس کے ایک پرانے اسکول کے دوست سے ہوئی۔ وہ فیصل آباد کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس نے پہچان لیا۔ اس نے کہا بھی سناؤ، کہاں غائب؟ تم تو جب نتیجہ آیا اس کے بعد ایسا غائب ہوئے، نہ کسی سے رابطہ رکھا، نہ کوئی اتا پتہ۔ میں کہا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، تو کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا اللہ کا بڑا کرم ہے، شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہو بھائی، شکر ہے میٹرک میں فیل ہونے کا؟ ہاں۔ اس نے بھی بات سمجھائی۔ اس نے کہا دیکھو، میں جب میٹرک میں فیل ہوا تو ابا جی کی خوف کی وجہ سے میں بھاگ کر یہاں آ گیا۔ یہاں میں نے کسی سے منت سماجت کی، اس نے کچھ پیسے دے دیے، میں نے ایک برش لے لیا، پالش لے لی اور لوگوں کے بوٹ پالش کرنے شروع کر دیے۔ محنت سے لگا رہا، اللہ نے برکت دی، اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی گارمنٹس کی چیزیں، وہ گلے میں ایک ہوتا ہے نا چھوٹا سٹال، پھٹا سا لگا لیتے ہیں، تو وہ بیچنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصہ گزرا اور برکت ہوئی تو میں نے ایک دکان کے باہر فٹ پاتھ کے اوپر اپنا ایک تھڑا لگا لیا، سٹال لگا لیا۔ اس پہ بھی محنت کرتا رہا، اتنی برکت ہوئی کہ میں نے پھر وہ دکان کرائے پر لے لی، اور کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے، آج فیصل آباد کے اندر میں 4 گارمنٹس کی دکانوں کا مالک ہوں۔ خدا کا شکر ہے میں میٹرک میں فیل ہو گیا، اگر میں پاس ہو جاتا، انٹر کرتا، بی اے کرتا اور آج کسی دفتر میں ملازم ہوتا۔ میں کہا اب میں نے آگے ملازم رکھے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اللہ جانتے ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ آپ کو کئی ایسے لوگ ملیں گے زندگی میں جن کی ایجوکیشن ڈگری کچھ اور ہوگی اور وہ پروفیشنل لائن میں کچھ اور کر رہے ہوں گے، اور بندہ یقین ہی نہیں کرتا کہ یہ اتنا کوالیفائڈ بندہ اتنی بڑی ڈگری لے کے کام کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے جب بھی دعا مانگیں تو ہمیشہ عافیت کی دعا اور خیر کی دعا مانگیں، یا اللہ جو چیز بہتر ہے، ضد نہ کریں اللہ سے کہ نہیں مجھے یہی چاہیے، ہمیشہ کہیں کہ یا اللہ اگر اس میں عافیت ہے تو مل جائے۔ مجھے یاد ہے جوہر ٹاؤن میں یہ عاجز ایک مدت تک جمعہ پڑھاتا رہا، تو وہاں ایک ساتھی تھے جو رابطے میں تھے، تعلق تھا، اکثر اصلاح کی بات، نصیحت کی بات، کوئی زندگی کا مشورہ۔
تو ساجد کو یاد ہے جمعہ کے لیے مسجد میں جا رہا تھا تو وہ وہاں آئے اچانک. میں نے کہا آپ پچھلے کچھ عرصے سے نظر نہیں آ رہے, کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں کچھ کوشش کر رہا ہوں باہر جانے کی. دبئی کا غالباً انہوں نے کہا کہ دبئی جانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے سمجھایا کہ بھی باہر جا کے بھی وہی خدا ہے, یہاں بھی وہی خدا ہے, جو وہاں رزق مل رہے ہیں وہ یہاں رزق مل رہے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا نہیں بس آپ دعا کر دیں. مجھے ان کا انداز اچھی طرح یاد ہے, لاڈ سے کچھ ضد سے نہیں, آپ بس دعا کر دیں. جب بار بار کہا تو میں نے کہا اگر آپ کے جانے میں عافیت ہے تو آپ چلے جائیں. تو پھر مسکراتے کہ نہیں حضرت آپ دعا کریں کہ میرا جانے کا انتظام ہو جائے. میں نے پھر کہا کہ اگر آپ کے جانے میں عافیت ہے تو انتظام ہو جائے. 3 دفعہ یہی ہوا کہ انہوں نے 3 دفعہ ضد کی کہ نہیں بس آپ کہیں کہ ہو جائے انتظام. خیر تیسری مرتبہ پھر اب وہ اتنا تعلق بھی تھا, اصرار بھی کر, میں کہا اچھا چلیں جو آپ چاہ رہے ہیں اللہ وہ کر دے. پھر ان سے رابطہ ختم ہو گیا بالکل. کوئی 2 سال کے بعد, کیونکہ نمبر تو ساجد کا بہت عرصے سے وہی ہے, تو 2 سال کے بعد انہوں نے واٹس ایپ کیا اور بتایا کہ میں دبئی آ چکا ہوں اور اب ایک مشکل میں پھنسا ہوا ہوں. اس مشکل کے مشورے کے لیے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اب وہ بات بھول چکے تھے لیکن اللہ کی شان ساجد کو یاد تھی. خیر ان کو مشورہ جو دینا تھا وہ دیا اور پھر ان کو کہا کہ آپ کو یاد ہے اس طرح آپ نے دعا کروائی تھی, اور ساجد نے کہا تھا اگر عافیت ہے تو ہو جائے, اور آپ ضد کرتے تھے کہ نہیں ہو جائے. تو کہنے لگے ہاں حضرت مجھے یاد آ گیا, بالکل آپ نے یہ بات کہی تھی اور میں اس وقت ناسمجھی میں بار بار یہ کہتا رہا کہ بس میرا انتظام ہو جائے, میرا انتظام ہو جائے جانے کا. اب میں اس کو بھگت رہا ہوں. خیر اب تو وہ دبئی میں بھی نہیں ہے, اب کسی اور جگہ چلے گئے ہیں, پریشان ہیں. تو دیکھیے ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے جب بندہ دعا کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ بعض اوقات وہ چیز جو بہتر نہیں ہوتی اس کی جگہ کوئی اور چیز بہتر عطا کر دیتے ہیں. اور تیسری صورت یہ دعا کی قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کچھ بھی نہیں دیتے. وہ جو دعا اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے, اللہ اپنے فضل سے اپنے رحم سے اللہ اس کو سنبھال لیتے ہیں. جب آخرت میں بندہ جائے گا اس کے نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا. اللہ اس وقت اس کی دعاؤں کو نیکیوں کی شکل میں ٹرانسفارم کر کے رکھ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت حسرت کرے گا جب دیکھے گا میری دعائیں جو ہیں وہ اتنی نیکیوں میں کنورٹ ہو گئی ہیں, تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. دیکھیے جب یہ حدیث ہم نے سن لی, اب ہمیں دعا کے مانگنے میں کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے. جب دعا آپ نے صحیح انداز سے, کیفیت سے, یقین سے, اور وہ جتنی میں نے باتیں عرض کی ہیں رزق حلال اور دل کو پاکیزہ رکھنا, جب اس کے ساتھ آپ نے دعائیں مانگ لی تو یہ یقین تو رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ہمیں شبہ بھی نہیں ہے کہ اس میں غلطی کا امکان ہو. اللہ کے پاس تو جمع ہو رہی ہے نا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میں دعائیں تو بہت کرتا ہوں لیکن قبول نہیں ہو رہی, اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے, تو یہ یقین تو رکھیں کہ اللہ کے پاس جمع ہو رہی ہے. تو جب کسی بندے کو یقین ہو کہ کوئی چیز کہیں پہ جمع ہو رہی ہے تو وہ بندہ پھر پورے یقین کے ساتھ مانگتا ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے ادارے میں ایک بندہ پینٹ کرنے کے لیے آتا تھا, ٹھیکیدار تھا, تو اس کے ساتھ ڈیل ہو جاتی. اب چونکہ بڑا ادارہ ہے تو بل بھی لاکھوں میں بنتا. میں اس کو اکثر کہہ دیتا کہ بھئی ہم اکٹھی پیمنٹ نہیں کریں گے, پہلے معاہدہ طے کر لیتا کہ ہم آپ کو کچھ اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے دیں گے. تو معاملہ تو اس کے ساتھ ایسے ہوا, لیکن چونکہ ایک تعلق بن گیا, پرانا تعلق بن گیا, چند سال کا اعتماد بن گیا, تو میں نے دیکھا کہ جتنی پیمنٹ ہم دینا چاہتے ہیں مہینہ مہینہ کر کے وہ اس کو بھی لینے نہیں آتا تھا. حتیٰ کہ مجھے اس کو کال کرنی پڑتی کہ بھائی آپ کی پیمنٹ رہتی آ کے لے جاؤ. تو اس کا جواب یہ ہوتا تھا کہ حضرت آپ کے پاس جو رقم ہے نا وہ ایسے ہی جیسے میری جیب میں, تو مجھے اس بات کا اعتماد ہے, یقین ہے کہ میری رقم ایک جگہ اکٹھی ہو رہی ہے تو میں اکٹھی رقم لے جاؤں گا. تو حیرت کی بات ہے کہ بعض کا وہ 6 مہینے بعد آتا, 8 مہینے بعد آتا, اپنی رقم اکٹھی لے جاتا. تو دیکھیں جس کو یقین ہو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی, اللہ کی بارگاہ میں جمع ہو رہی ہے, وہ تو پورے یقین سے مانگتا ہے. وہ پھر شک شبے میں کیوں رہے. دعا کی طاقت اس کو آج سمجھنا چاہیے. اس پہ واقعات تو بے انتہا ہیں, تاہم میں اب آخری بات کی طرف چلتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بہت ساری روحانی نعمتیں عطا فرمائیں، جس میں سے ایک دعا بھی ہے، ایک چیز اور بڑی زبردست عطا فرمائی، اور اس کا نام ہے دعائے استخارہ۔ استخارہ کہتے ہیں خیر کا طلب کرنا، خیر کو مانگنا اللہ رب العزت سے۔ اچھا، خیر مانگنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جیسے میں نے کہا غیب کے جو علم کے خزانے وہ اللہ رب العزت کے پاس، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے لیے مستقبل میں کیا چیز بہتر ہے۔ کوئی موٹر سائیکل ہم لینے کے لیے جاتے ہیں، اب کئی کمپنیاں ہیں، پتہ نہیں کون سی ہمارے لیے بہتر ہے۔ گاڑی خریدنے جاتے ہیں تو بہتر ہاشا کمپنی ہے، کون سی گاڑی بہتر ہے۔ رشتے کا معاملہ ہو تو کئی رشتے آ جاتے ہیں، نہ جانے کہاں پر رشتہ ٹھیک بیٹھے گا۔ مکان لینے جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا مکان ہمارے لیے بہتر ہے، کس میں عافیت ہے۔ تو یہ روزمرہ کے مسائل ہیں، یہ ہمارے ڈیلی پرابلمز ہیں، ہر آدمی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں نے اس کے لیے خاص بندے رکھے ہوتے ہیں جن سے وہ مشورہ کرتے ہیں، اپنے بزرگوں سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے خاص دوستوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال انسان تو انسان ہے، اس کا مشورہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مشورہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دعا استخارہ جو ہے، یہ اللہ رب العزت سے مشورہ مانگنا ہے، اللہ سے خیر کو طلب کرنا ہے۔ حدیث میں آئی جس نے استخارہ کیا وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ اچھا، لیکن آج کل ایسی بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا اور استخارے میں جو جواب آیا تاکہ خواب آ گیا اور ہم نے اس کے مطابق عمل کر لیا، پھر بھی کام غلط ہو گیا۔ تو میں اکثر انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو، استخارے کی فقط دعا نہیں پڑھنی، اس کی بھی کچھ شرائط ہیں، اس کو سمجھیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے اہتمام سے استخارہ سکھایا کرتے تھے، اور اس عاجز کو بھی، اس عاجز کے شیخ نے حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم عالیہ، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی لمبی فرمائے، صحت عطا فرمائے، انہوں نے سکھایا۔ استخارہ کرنے سے پہلے کی کچھ شرائط ہیں، ان کو سمجھ لیں۔ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے کسی معاملے میں استخارہ کرنا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس دعا پڑھنی شروع کر دی۔ آپ نے سب سے پہلے جو چیز، مثال لے لیتے ہیں، موٹر سائیکل خریدنا ہے بالفرض، تو یہ نہیں ہے کہ گھر بیٹھے آپ استخارے کی دعا شروع کر دیں اور جو دل میں خیال آ جا کے مارکیٹ سے خرید لیں۔ نہیں، دین اسلام از اے پریکٹیکل ریلیجن۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ قابل عمل دین ہے، یہ بے وقوفوں کا دین نہیں ہے۔ اس میں عقل کا بھی کسی حد تک دخل ہے۔ اسی لیے شیخ نے فرمایا کہ پہلے آپ مارکیٹ جائیں، موٹر سائیکل کی مارکیٹ جائیں، اور وہاں جا کے لوگوں سے بات چیت کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ کون سا موٹر سائیکل اچھا ہے، کس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں۔ وہ لوگ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ آپ جتنی جس سے بات کریں گے آپ کو مختلف معلومات ملیں گی، حتیٰ کہ بالآخر آپ ایک یا دو موٹر سائیکلوں میں سے کسی میں پھنس جائیں گے، یہ لوں یا یہ لوں۔ اب دونوں کی خاصیتیں، نقصانات تقریباً برابر ہوں گے۔ اب یہاں آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوگا، یہاں کے آپ پھنس جائیں گے۔ میں کہ اب استخارے کا وقت شروع ہو گیا۔ اب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں کہ یا اللہ جو ظاہری سبب تھا وہ میں نے پورا کر دیا، دنیا دارالاسباب ہے، ظاہری سبب میں نے پورا کر دیا، مارکیٹ سروے کر لیا، لوگوں سے مل لیا، اس چیز کو جا کے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب یا اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں کہ اب یہ دو چیزیں جس میں پھنسا ہوں اس میں سے کون سی بہتر ہے۔ آگے سنیے اس کی باریکی۔ جب آپ مارکیٹ سروے کرتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں تو آپ پھنسے ہوتے ہیں، لیکن ایک کے ووٹ زیادہ ہوتے ہیں، یعنی زیادہ لوگ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے دل میں بھی اس کی ریٹنگ زیادہ ہوتی ہے۔ استخارہ تو میں کر رہا ہوں لیکن میں نے خیال لینی یہی والی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، استخارے کی دعا پڑھنے سے پہلے جس چیز کے بارے میں آپ دل میں پکا فیصلہ کر لیں گے، استخارے کا جواب بھی وہی آ جائے گا اور استخارہ غلط ہو جائے گا۔ اتنی باریک بات ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے حضرت کے ساتھ ہی، اور درمیان میں وہ جو گیئر ہوتا ہے گاڑی کا وہ تھا، تو میں کہ اپنی کیفیت کو نیوٹرل کریں، کسی چیز کے بارے میں استخارہ کریں تو نہ یہ ارادہ ہو کہ بس یہ کام ہو جائے، استخارہ برکت کے لیے پڑھ رہا ہوں، کرنا میں نے یہی ہے،
یہ نہ ہو، اور نہ یہ کیفیت ہو کہ یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، باقی جو مرضی مل جائے، یہ میں نے نہیں لینی، میرا پکا فیصلہ ہے، تو تب بھی اس کے بارے میں آپ کو اشارہ نہ کہا جائے گا، کیونکہ آپ دل میں فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو حضرت نے وہ جو گیئر ہے نا اس کو پکڑ کے بتایا کہ دیکھو یہ سینٹر میں نیوٹرل ہے، یہ اگلا گیئر ہے اور یہ ریورس ہے، تو فرمایا نہ ریورس کا گیئر ہو نہ اگلا ہو، نیوٹرل درمیان میں۔ اپنی کیفیت کو نیوٹرل کیسے کریں؟ دعا مانگتے ہوئے استخارے کی اللہ سے یہ مانگیں، یا اللہ نہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام اس طرح سے ہو جائے، نہ میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو، بس میں آپ کی رحمت اور آپ کی اشارے کا منتظر ہوں، آپ جس چیز کا اشارہ کر دیں گے وہ نہ بھی سمجھ میں آتا ہوگا میں کر لوں گا، اب جو آپ کو استخارے کا جواب آئے گا بالکل درست ہوگا۔ یہ پہلی چیز۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی جو مسلمانوں میں بہت عام ہے وہ یہ ہے کہ استخارہ پڑھ کے رات 2 نفل سو جائیں، بس آپ کو خواب آئے گا اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ آج کل تو اکثر خواب بدہضمی کی وجہ سے آتے ہیں، ہماری ڈائٹس ہی ٹھیک نہیں ہے، کھانے کی مقدار زیادہ لے لیتے ہیں، اوقات کار ٹھیک نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس لیے پھر ڈراؤنی خواب آتے ہیں رات کو۔ تو بھئی وہ اس طرح کے خواب تو ولیوں کو آتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسا خواب آ جائے استخارے کے بعد تو چلیں آپ کسی کو وہ خواب سنا بھی لیں، لیکن خوابوں پر یقین نہ کریں کہ استخارے کے بعد خواب آئے گا پھر میرا کام ہوگا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اسلام پریکٹیکل ریلیجن ہے، آپ مارکیٹ میں گاڑی کی ڈیل کر رہے ہیں اور یس نو کرنی ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں ذرا صبر کرو، میں گھر جا رہا ہوں سونے کے لیے، استخارہ پڑھ کے سوؤں گا اور خواب آئے گا پھر میں آ کے ڈیل کروں گا، وہ کہیں گے بھائی السلام علیکم، آپ کسی اور سے معاملہ کر لیں۔ دنیا میں ایسے ایسے کاروبار ہیں جس میں فیصلہ 1 منٹ میں کرنا ہوتا ہے، ورنہ گاہکوں کی لائن ہوتی ہے اور اگلا ڈیل لے جاتا ہے۔ تو استخارے کی دعا کو کوشش کریں زبانی یاد کر لیں، گو یہ اس کی شرط نہیں ہے، یعنی جس کو استخارے کی دعا زبانی نہ آتی ہو یہ نہیں کہ وہ کرے گا پڑھ کے تو فائدہ نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس کو یاد کر لیں۔ اچھا ایک بڑی مزیدار بات آپ کو بتاتا ہوں جو اس عاجز کا ذاتی تجربہ کئی دفعہ کیا، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کیا۔ مارکیٹ گئے کوئی چیز لینے، اب دکاندار کیا کرتا ہے، دکاندار ہمیشہ اس چیز کو آگے آگے کرتا ہے جس میں اس کا مارجن زیادہ ہو، وہ چیز بھلے اچھی ہے یا بری اس کی بلا سے، وہ آگے آپ کے وہی کرے گا جس میں اس کے پیسے زیادہ بچت ہو رہی ہوگی۔ اور جو چیز زیادہ اچھی ہو، معیاری ہو، اور اکثر معیاری چیز چونکہ پروڈکٹ اچھی ہوتی ہے تو پیچھے کمپنی دکاندار کو زیادہ مارجن نہیں دیتی، اب چونکہ اس کا مارجن اس میں کم ہے تو وہ اس کو پیچھے کرتا ہے، اور یہ جو سب سٹینڈرڈ کمپنیوں کا مال ہے وہ چونکہ بہت پروفٹ دیتے ہیں دکاندار کو تاکہ بیچے تو وہ اس کو آگے آگے کرتا ہے۔ تو ایسا کئی مرتبہ ہوا، ایک دفعہ نہیں، مطلب ملٹی ٹائمز ہوا کہ آج اس کوئی چیز لینے گیا اور یاد ہی نہ استخارے کی دعا پڑھنی ہے اور چیز کو دیکھنا شروع کر دیا، اچھا بھی کون سی اچھی ہے، تو دکاندار ایک چیز کی بڑی تعریف کر رہا ہے، یہ لے جائیں یہ بڑی زبردست ہے، فلاں ہے فلاں بڑے، اور دوسری بھی ہے دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے، یہ بھی پڑی ہوئی، یہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو خیال آیا کہ وہ غلطی کر لی، استخارہ نہیں پڑھا۔ آپ یقین جانیے میں باوضو مسجد میں بیٹھ کے بات بتا رہا ہوں، یہ ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو وہ بہت آگے آگے کر رہا تھا اور دوسری کے بارے میں ایسے ہی ہلکا پھلکا، تو اس کو کہا کہ اچھا میں ذرا دیکھ لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں، چند منٹ دے دیں۔ اس نے کہا آپ دیکھیں۔ وہ اور کسی گاہک میں متوجہ ہوا تو اس عاجز سے فوراً استخارے کی دعا پڑھنی شروع کر دی، وہیں پہ کھڑے کھڑے۔ تو زبانی یاد کرنے کا یہ فائدہ ہو گیا، اور صرف 1-2 مرتبہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد کہا کہ جی ذرا دوبارہ سے بتا دیں مجھے کچھ ٹھیک سمجھ نہیں آئی۔ آپ یقین جانیے جیسے بندہ ہی بدل جاتا ہے، شخصیت ہی بدل گئی۔ ایک دم اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ شریف آدمی ہیں، میں آپ کو سچ بتاؤں یہ چیز ہماری سیل زیادہ ہوتی ہے، اس میں مارجن زیادہ ہے، اس لیے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اصل یہ ہے، میرے گھر میں بھی یہی استعمال ہو رہی۔ فوراً دوسری چیز اٹھا کے دے دی، اور اتنی حیرانگی ہوئی اور اپنے اوپر ضبط بھی کیا کہ کہیں ہنسی نہ نکل آئے کہ ابھی چند سیکنڈ پہلے یہ کیا کہانی سنا رہا تھا اور ابھی جیسے بندہ ہی پلٹ گیا۔ یہ استخارے کی یعنی واضح اللہ کی مدد آنکھوں سے دیکھی، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ دیکھی، آپ بھی کر کے دیکھ لیں، کئی مرتبہ دیکھی کہ ابھی کچھ کہہ رہا تھا اور ابھی کچھ کہہ رہا ہے۔ تو استخارے کی برکت الحمدللہ۔
تیسرا اس کا ایک علامتی نشان یہ ہے، البتہ وہ کسی کو نصیب ہوتا ہے، کہ جب بندہ استخارے کی دعا پڑھ رہا ہوتا ہے تو جن کے دل لطیف ہوتے ہیں، یعنی ان دلوں میں گناہ نہیں ہوتے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، وہ جب استخارے کی دعا پڑھتے ہیں نا، تو جیسے ہی وہ یہ پڑھتے ہیں کہ یا اللہ اگر اس میں خیر ہے تو مقدر فرما، تو دل میں ایک بڑا ہلکا سا ایک لائٹ سا سگنل ہوتا ہے، وہ یس کا سگنل آ جاتا ہے۔ اور جیسے ہی وہ شر لی فی دینی وما شوا کی بات امری پڑھتے ہیں تو وہاں کراس جو ہے نا فوراً آ جاتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ ٹھیک ہے، اور اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ بالکل درست ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دل نصیب فرمائے۔ لیکن یہ بھی حضرت نے فرمایا جو بار بار کرتا ہے، کثرت سے استخارہ کرتا ہے، اس کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی، وہ اللہ تعالیٰ کے اس جواب کو، اس لطیف سگنل کو، جو بڑا باریک سا ایک سگنل ہوتا ہے، اس کو ریسیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے استخارہ بڑی اللہ تعالیٰ کی ایک مدد ہے۔ فیوچر کے بارے میں جان لینا کہ آپ کے لیے فیوچر میں کیا چیز بہتر ہے، اس کو آپ آج جان لیں۔ یہ ٹیکنالوجی تو ابھی کسی سائنسدان نے بھی نہیں بنائی، کوئی ایسی مشین نہیں بنائی کہ جس سے آپ مستقبل کے حالات جان سکیں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی، ہمیں اس پر یقین کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ لہٰذا زندگی کا کوئی معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، رشتے کی بات سے یاد آیا، حضرت کو ایک لڑکی نے فون کیا اور کہا کہ حضرت میری شادی ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں، شادی کی ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، کارڈ چھپ چکے ہیں، کچھ دنوں بعد غالباً 15-20 دنوں بعد میری شادی، میرا نکاح ہے۔ حضرت فرمایا کہ پھر کہنے لگے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہے، بس پتہ نہیں کوئی عجیب سی بے چینی ہے، نیک بچی ہوگی یقیناً۔ تو حضرت نے اس کو فون پر ہی ساری بات سمجھائی کہ آپ استخارہ کریں، استخارے کی دعا بھی اس کو بتائی۔ اچھا اس نے کہا کہ جی استخارہ میں کر لوں، بس میرا ایک ہی سوال ہے کہ اگر جواب نہ میں آ گیا تو میں لڑکی ذات ہوں، میں نہ کیسے کروں گی؟ پورے خاندان میں مخالفت ہوگی، میری بےزتی ہوگی، میرے والدین کی بےزتی ہوگی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بیٹا ابھی آپ اتنا نہ سوچیں، آپ استخارہ کریں۔ تو یہ واقعہ حضرت نے خود سنایا کہ پھر اس بچی نے استخارہ شروع کیا۔ حضرت نے 7 دن کا استخارہ اسے کہا تھا، تو غالباً 7ویں یا 6ٹھے دن اس کا فون آیا، اس نے دوبارہ حضرت سے بات کی۔ اس نے کہا کہ حضرت معاملہ تو بالکل صاف ہے، میرے دل میں تو پہلے ہی گھبراہٹ تھی، مجھے ہر رات خواب میں جو ہے کوئی بہت خوفناک چیز یا اندھیرا یا ویرانہ یہ نظر آیا۔ تو میں کہ بیٹا فیصلہ تو آپ کے سامنے۔ اب وہ یہی کہتی تھی کہ میں فیصلہ کیسے کروں؟ میں کہ آپ اپنی والدہ کو اعتماد میں لیں۔ خیر اس بچی نے پھر اپنی والدہ کو بتایا ساری بات۔ اب والدہ بھی شک کریں کہ تمہیں شاید کوئی اور پسند ہے اس لیے تم انکار کر رہی ہو۔ اس نے قسم کھا کے کہا کہ میرا ایسا کوئی معاملہ نہیں، میں تو ایک حضرت صاحب نے ان کے بتانے پر استخارہ کیا اور یہ خواب آئے، میں نے آپ کو سنا دی۔ خیر اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی اور بالآخر انہوں نے اس رشتے کو ختم کیا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ بات آئی گئی ہوگی۔ تقریباً 7-8 مہینے بعد اس لڑکی کا دوبارہ حضرت کو فون آیا۔ اس نے شکریہ کے لیے فون کیا کہ حضرت میں نے آپ کو بہت پہلے کال کی تھی، سارا واقعہ یاد کروایا اور کہا کہ حضرت اس طرح سے آپ نے استخارہ کی مجھے بتایا تھا، میں نے استخارہ کیا تھا اور میں رشتے سے انکار کر دیا تھا اور مجھے بہت باتیں سننی پڑی پورے خاندان میں، لیکن حضرت آج میں آپ کا شکریہ اس لیے کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ وہ جو لڑکے کا رشتہ آیا تھا جس کے لیے میں نے استخارہ کیا تھا اور مجھے اچھے خواب نہیں آئے تھے، وہ آج پوری فیملی گرفتار ہو گئی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ فراڈی لوگ تھے، وہ اسی طرح جو ہے شریف خاندان میں لڑکیوں سے شادی کر کے سارا جہیز لے کر تو راتوں رات غائب ہو جایا کرتے تھے۔ ان کے پیچھے کچھ لوگ لگے ہوئے تھے، 2-3 کیسز انہوں نے ایسے کیے، اب وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے۔ مجھے خبر ملی، میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کروں۔ تو دیکھیے بعض کا اللہ تعالیٰ استخارے کا فوری نتیجہ بھی بتا دیتے ہیں۔ تو استخارے کی دعا آج کل تو خیر نیٹ پہ بھی عام مل جاتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کوشش کریں اس کو یاد کر لیں۔ وقت کا میں ورنہ میں آپ کو اس کا پورا ترجمہ کر کے بتاتا۔ بہت اچھی خوبصورت دعا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہا گیا ہے کہ یہ درخواست کی گئی ہے اللہ آپ کے جو علم غیب ہے، آپ کی جو قدرت ہے، میں اس سے طاقت اور اس سے طلب کرتا ہوں، عافیت طلب کرتا ہوں۔ اور پھر اس میں ایک جگہ پر جا کے آتا ہے انا حاذ الامرہ،
حاضہ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ اس کام کے لیے، اب وہ جو حاضہ ہے اکثر اس پہ لکیر بھی لگی ہوتی ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا ہوتا ہے اس کو، آپ نے اس حاضہ پر پہنچ کر بس ایسی چند لمحوں کے لیے توقف کرنا، رکنا ہے اور اس کام کو سوچنا ہے جس کام کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ تو آگے خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری فقدرہ لی ویسرہ لی، اس طرح الفاظ آتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ میرے دنیا آخرت کے لیے خیر ہے تو اس کو مقدر فرما دے۔ اور پھر دوبارہ یہ الفاظ آتے ہیں ان ھذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، تو یہ ان ھذا الامر پھر حاضہ پہ لکیر ہے، تو یہاں پر پہنچ کے پھر اسی کام کو سوچنا ہے کہ یا اللہ اگر یہ شر ہے، اگر میرے لیے اس کام میں خیر نہیں ہے تو یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور پھر جو خیر جہاں ہے اس کو مقدر کر دے۔ دیکھیے کیسی زبردست دعا ہے کہ آپ استخارہ کر رہے تھے اے اور بی کے بارے میں کہ ان دونوں میں سے کون سی بہتر ہے۔ اللہ کی شان، نہ آپ کے لیے اے اچھی تھی نہ بی اچھی تھی، آپ کے لیے سی اچھی تھی، آپ کے علم میں بھی نہیں تھا۔ استخارے کی دعا کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ اے اور بی کو ہٹا لیں گے اور سی جو ہے اس کو سامنے لے آئیں گے۔ یہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ دیکھیں، استخارے کی دعا کے بعد نہ خوابوں کا انتظار کریں، نہ اگر دل کا لطیف اشارہ سمجھ میں آتا ہے اس کا انتظار کریں، بلکہ حالات ایسے بنتے چلے جائیں گے کہ جو صحیح کام ہے وہ ہوتا چلا جائے گا اور غلط کام دور ہوتا جائے گا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں، اور واقعی اس پہ بھی واقعات ہیں، بے تحاشا واقعات ہیں۔ استخارے سے متعلق آخری بات یہ ہے کہ آج کل ڈھونگی پیروں نے جہاں اور کام پکڑے ہیں تو وہاں یہ پروڈکٹ بھی لانچ کر دی ہے، وہ کہتے ہیں استخارہ ہم سے کروائیں۔ اچھا، عام آدمی بھی سوچتا ہے کہ میں گناہ گار، خطا کار، مجھے کیا استخارے کا طریقہ آتا ہے، میں کیسے استخارہ کر سکتا ہوں؟ تو یہ تو نیک آدمی کو کرنا چاہیے۔ تو باقاعدہ ان نیک آدمی نے اپنے نمبر دیے ہوتے ہیں، ساتھ اکاؤنٹ نمبر بھی دیا ہوتا ہے کہ اتنے پیسے جمع کرا دیں اور میں آپ کو استخارہ جو ہے وہ بلوٹوتھ کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں واضح بات سمجھ لیں، استخارہ کس نے سکھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ اب بتائیے، صحابہ کے زمانے میں ان کو جب کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو سب سے بڑی بزرگ ہستی شخصیت کون سی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ بھاگے بھاگے جاتے، یا رسول اللہ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ سب سے بڑی ہستی تو وہی تھی نا، سب سے مبارک، اللہ کے سب سے قریب ہستی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہمارا استخارہ آپ کر دیں، برکت بھی ہو جائے گی، ہم گناہ گار، خطا کار، ہم کیا استخارہ کریں، آپ کر دیں۔ نہیں، ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے۔ صحابہ نے حضور سے دعاؤں کے لیے تو ریکویسٹ کی کہ آپ اس معاملے میں علی دعا فرما دیں، استخارے کے لیے نہیں کہا۔ اور استخارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا کہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ آپ استخارہ کریں۔ اللہ سے ڈائریکٹ ایک تعلق بنتا ہے، اس سے آپ کا براہ راست استخارہ کرنے سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جو پورے یقین سے دعائیں مانگتا ہے اس کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو استخارہ پورے یقین سے، اعتماد سے کرتا ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق بن جاتا ہے۔ تو استخارہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، لہٰذا اس کو زندگی کے عام معاملات میں بھی کرنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ اہم معاملے میں، کہ رشتے کا معاملہ ہو یا کوئی بڑی پرچیزنگ کرنی ہو، چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس میں واقعتاً اللہ کی مدد کو ساتھ دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو دنیا میں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، تو خلیفہ کا مستقل بھیجنے والے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ہر آن ہر گھڑی ہر وقت رابطہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مستقل رابطہ رکھنے کے لیے جہاں دعائیں کریں وہاں استخارے کی بھی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔